کیا رات میں سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی یا قرآن کی آیات یا دعا یا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر ہم رات میں سونے سے پہلے بہت سارے لوگ کچھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، یا سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں یا قرآنی آیات، تو وہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں، تو لیٹنے کے بعد کیا ان وظیفوں کو، دعاؤں کو یا درود پاک کو یا ذکر و اذکار یا جو بھی چیز اگر ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے کچھ وظائف پڑھ لے، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ لے، قرآن کریم کی آیات کا کوئی کچھ حصہ پڑھ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ اس شخص نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ اور اگر وہ بندہ فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی بھی نماز پڑھ لے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ یعنی سونے سے پہلے اگر کوئی بندہ ذکر و اذکار کر کے سو جائے، جو بھی چیزیں پڑھنے والی ہیں، آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہیں، یا ذکر و اذکار ہیں، وظائف ہیں، وہ پڑھ کے آپ سوئے، اور تہجد بھی آپ نے اگلے دن صبح یعنی اٹھے تو تہجد بھی آپ نے پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پوری رات کو عبادت میں لکھا جائے گا، وہ سوتا رہے گا بندہ اور اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سونے سے پہلے تو کم سے کم ہم ان چیزوں کو پڑھ ہی سکتے ہیں، تاکہ پوری رات کا ثواب نہیں تو کم سے کم آدھی رات کا ثواب تو ہمیں مل ہی جائے۔ تو سونے سے پہلے ذکر و اذکار ضرور کرنا چاہیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے سے پہلے کی کچھ چیزیں بھی سکھلائی ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک ایسی باندی کی تلاش میں آئی ہوں کہ اگر آپ مجھے کوئی باندی دے دیں جو میرے ساتھ میرے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر کسی کے پاس سونا ہو، وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے عطا کرے گا۔ اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اس کے پڑھنے کی بھی ہے۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ ہم قیامت کے دن امیروں کے برابر ہو جائیں۔ چونکہ امیر جو تھے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ تو وہ جو غریب لوگ تھے وہ آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے جو ہم ان کے برابر ثواب میں ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی یہی تسبیح بتائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے برابر کر دے گا۔ تو بہت بڑی فضیلت اس تسبیح کی ہے، تو کم سے کم اس تسبیح کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ اگر کسی کو دعائیں یاد نہیں ہیں، ذکر و اذکار یاد نہیں ہیں، چیزیں یاد نہیں ہیں، تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو بڑی آسانی سے انسان سونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے، 2 منٹ میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے ضرور عادی بنیں اور ضرور پڑھا کریں سونے سے پہلے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ لیٹ کر ان چیزوں کو پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، لیٹ کر پڑھنے سے انسان جو کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ جو پڑھنے کی جو ایک اہمیت ہوتی ہے نا، وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے کہ آپ لیٹ کر بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے ذکر و اذکار یا اللہ کرتے 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 آپ سو گئے، ٹھیک ہے، لیکن جب قرآنی آیات پڑھیں تو کم سے کم اتنا احتیاط رکھیں کہ آپ بستر پر بیٹھ جائیں، لیٹے لیٹے نہ پڑھیں۔ افضل ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے پڑھ لیں پھر فوراً لیٹ جائیں، تو یہ افضل پر بھی عمل ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آدھی رات ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آدھی رات عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو سونے سے پہلے ان چیزوں کو پڑھتا ہے۔ آیت الکرسی کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی جب کوئی بندہ پڑھ کے سوتا ہے نا
تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما دیتا ہے، فرشتے پوری رات اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو کسی قسم کی دنیاوی اعتبار سے کوئی تکلیف پریشانی مصیبت نہیں آتی ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔